تھا ہر اب بولے گے ریان بولے گا ہر فعل کے فاعل کا ہونا، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ کل فاعل مرفوع۔ تو پھر فاعل کی کتنی قسمیں تھیں؟ تو فاعل ظاہری، ایک فاعل ظاہر ہے، ایک فاعل ضمیر ہے۔ فاعل ظاہر و ظاہر، جیسے ذہب ریحان، ریحان گیا، ٹھیک ہے۔ اور فاعل ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ نا ضمیر بارز، ضمیر بارز فعل کے 12 صیغوں کے ساتھ ہوتی ہے، 12 ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کون سے؟ ماضی کے، ماضی کے، اور کبھی بھی اس سے جدا وہی اس کا فاعل بنتی ہے۔ اور فعل مضارع کے 9 صیغوں میں بارز ہوتی ہے، 9 صیغوں میں، اور 3 صیغوں میں واجب الاستتار ہوتی ہے۔ 3 صیغوں میں کیا ہوتی ہے؟ افعلو، افعلو نفعلو میں انتا، آنا، نفعلو، یہ ضمیریں کیا ہیں؟ پوشیدہ ہیں، اور ان کا علم پوشیدہ رہنا واجب ہے۔ یہ کبھی بھی اس سے الگ نہیں ہوتی اور ظاہر بھی نہیں ہوتی، انہیں واجب الاستتار کہتے ہیں۔ یعنی ان ضمیروں کا اس میں چھپا رہنا کیا ہے؟ چھپانا واجب ہے۔ جبکہ ماضی میں ایسا نہیں، ماضی میں ضربہ سے شروع ہو جاؤ اور ضربہ تک ساری نظر آتی ہیں، اور یہ سارے فاعل بنتی ہیں۔ یہ ساری کیا ہیں؟ ضمیر بارز، ضمیر، لیکن مضارع میں کتنی بارز؟ 9، کتنی؟ 9 بارز، اور 3 میں پوشیدہ واجب، 2 میں جائز الاستتار، جیسے ماضی میں جائز الاستتار، مثلا ضربہ، ضربت میں ہوا ہیا، اگر ضربہ زیدن کہہ دیں تو ضمیر گئی، ضربت زینب کہا ضمیر گئی۔ اس کا مطلب ہے اس میں ضمیر کا پوشیدہ رہنا جائز ہے، کبھی پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضارع اور ماضی سب میں ایسے ہی ہے، لیکن باقی 12 صیغوں میں ایسا نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے، اور وہ فاعل ضمیر ہوتی ہے۔ وہ ماضی میں بارز، ماضی میں 12 صیغوں کے آخر میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور مضارع کے 9 صیغوں کے آخر میں ضمیر بارز ہوتی ہے، اور 3 صیغوں میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے، وہ ضمیر پوشیدہ اور واجب ہوتی ہے۔ باقی 2 میں جیسے ماضی میں کبھی جائز، کبھی ظاہر، کبھی پوشیدہ، فاعل ظاہر، کبھی ضمیر پوشیدہ، وہ جائز الاستتار۔ تو ماضی کے 2 صیغوں میں غائب مؤنث مذکر، ان میں ضمیر فاعل جائز الاستتار ہوتی ہے، کبھی پوشیدہ ہو جاتی ہے، کبھی فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے واجب نہیں۔ جبکہ مضارع میں 3 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہی نہیں، وہ واجب الاستتار ہے، اور 9 صیغوں میں ظاہر رہتی ہے۔ تو بس فاعل جب ضمیر ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ اس میں سے ہے، جب 2 میں سے ہے پھر ہم دیکھیں گے فاعل ظاہر ہے، یعنی اگر ظاہر نہیں پھر مرجع ڈھونڈیں گے، کیا ڈھونڈیں گے؟ اچھا عالمہ، عالمہ کے آگے دیکھا فائدہ مرفوع ہوتا ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں آگے، پھر پیچھے دیکھیں گے کون ہے؟ ریحان ہے، اس کی تو لوٹے گی، ریحان نے جانا۔ تو اگر عالمہ کے بعد ریحان یا زیدن آ گیا تو فاعل ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ضمیر پوشیدہ 2 میں سے ہوگا، پھر میں دیکھنا پڑے گا فاعل ظاہر ہے یا فاعل ضمیر ہے، پوشیدہ مستتر ہے۔ اور اگر 2 میں سے نہیں، ماضی کے 12 صیغوں میں سے ہے، پھر ہمیں کوئی اندر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ سامنے ضربہ، ضربہ، ضربو، الف، واو، یہ فاعل ضمیر بارز سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہی فاعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح مضارع میں یضربو، تضربو میں جب آئیں گے تو یضربو زیدن فاعل ظاہر ہے، یضربو زیدن ظاہر نہیں، تو دیکھیں گے فاعل کہاں ہے؟ ضمیر ہے، کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟ تضربو واحد مؤنث غائب ہے، تضربو زینب فاعل ظاہر ہے، اگر تضربو ہے تو فاعل آپ کون سا؟ پیچھے دیکھیں گے ضمیر کس کی طرح لوٹ رہی ہے۔ لیکن جب اس کے بعد کے آگے 12 صیغے آئیں گے تو ان میں 9 صیغوں میں تو تضربانی، تضربانی، تضربون میں الف، واو، یہ ضمیر بارز کھڑی ہیں، تو اب ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، فاعل کی اگر ضمیر آئی ہوئی ہے، کیونکہ جو 12 صیغے ہیں ان کے ساتھ تو فاعل ہے ہی، لیکن 9 میں ضمیر بارز ہے اور 3 میں ضمیر مستتر
واجب الاستطار ہے، واجب آپ کو کہ پہلے دو، وہ پہلے دو میں جائز ہے، کبھی پوشیدہ ہوتی ہے کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے، اتنی تو آپ کو پتہ ہے نا۔ اب آگے جو بات تھی، جو بات چل رہی تھی، اگر فاعل ظاہر ہو، اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا لائیں گے، یہ مسئلہ۔ فاعل ظاہر ہو، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، فعل ہمیشہ کیا لائیں گے، بھائی کیا کریں گے؟ اگر فاعل ظاہر ہو وحد الفعل ابدا، تو فعل کو کیا لائیں گے؟ ہمیشہ فاعل لائیں گے، یہ پکا یاد رکھنا ہے۔ زید ضربہ، زید، یہ کون سی مثال ہے؟ یہاں فاعل ظاہر ہے، کہیں گے نہیں، کیونکہ اس میں ضمیر ہے، اس میں یہ فاعل ظاہر کی مثال نہیں۔ فاعل ظاہر کی مثال دیں گے ضربہ، آپ بتاؤ، یہ تو دو میں سے ہوگا، فاعل ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگی، تو اب یہاں سے ضمیر جو ہے ادھر لوٹ رہی ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے۔ ضربہ زید، اب دیکھو فاعل ظاہر ہے کہ نہیں، جب فاعل ظاہر ہے تو پھر کیا لائیں گے؟ ہمیشہ۔ اب ضربہ زیدانی، زید کتنے سے عد ہوگی، پھر کون سا ہے؟ اس طرح کو ضربہ زیدون، ضربہ فاعل کتنے ہو گئے؟ جمع ہو گیا نا، فاعل جمع ہو گیا، تو فعل کیوں؟ کیونکہ فاعل جب فاعل ظاہر ہو، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، فعل ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد۔ فعل ہوتے ہی واحد ہے، فعل کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جو کرنا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں کرنے والے، تو ایک و دو، جب فاعل ظاہر ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لائیں گے، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اب آگے کیا ہے؟ فاعل کیا ہو، یہ اب یہ میں کہنا ہے، اگر فاعل حقیقی ہو یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، کیا ہوں؟ پھر سے میرے کو، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، یعنی فاعل ظاہر نہ ہو، فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، اور ان کے درمیان ان کے کوئی کلمہ فرق کرنے والا بھی نہ ہو، فرق کرنے والا نہ ہو، فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، اور ان کے درمیان کوئی فرق کرنے والا کلمہ نہ ہو، تو پھر ہمیشہ واحد مؤنث لائیں گے، پھر اور اس کا فعل مؤنث لانا ضروری ہوگا، فعل مؤنث لانا ضروری ہوگا، تب جب فرق کرنے والا کلمہ نہ ہو، اور اگر کوئی فرق کرنے والا ان کے درمیان کلمہ آ جائے تو پھر فعل کو مؤنث لانا ضروری نہیں ہوگا، پھر اختیار ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ چاہے مذکر لاؤ چاہے مؤنث لاؤ۔ کس کو سمجھ آئی؟ سب کو آ گئی ہے؟ ادھر دیکھو، قامت یعنی کیا؟ ہندن، قامت، اب دیکھو ہندن مؤنث حقیقی ہے کہ نہیں؟ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث کی دو قسمیں تھی، مؤنث حقیقی مؤنث لفظی، اس کے مقابلے میں نر جاندار مذکر ہے نا، تو ہندن مؤنث حقیقی ہوئی،
تو اب اس کے درمیان میں کوئی کلمہ فرق کرنے والا ہے تو پھر فعل کو واحد منصوب بنانا ضروری ہے۔ دوسری صورت ہندن، قامت ہندن، اب بتاؤ، اب فاعل ظاہر ہے بلکہ اس میں ہی ضمیر ہے، یہ کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟ تو یہ کس کی ضمیر ہوئی؟ جس کے کہیں گے فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے۔ تو جب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، درمیان میں کوئی کلمہ فرق کرنے والا بھی نہ ہو، تو پھر بھی فعل کون سا لائیں گے؟ اور یہ مؤنث لانا دوسری صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو۔ اب یہی صورت قامت اليوم، کیا کرو؟ ہندن، کیا کریں؟ اب دیکھو الجمہ فصل کر گیا نا، اب دو طرح جائز پڑھ لیا نا، اگر کلمہ فصل کرنے والا نہ ہو تو پھر ضروری ہے مؤنث لائیں گے، اور درمیان میں کوئی فصل کرنے والا آ جائے تو پھر مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اب آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، قامل یوم ہندن، قامل، ادھر فصل کرنے والا نہیں تھا تو فعل کا مؤنث لانا ضروری ہوا، ادھر فصل کرنے والا آ گیا اب ضروری نہیں، اب جائز ہے، آپ قامت اليوم ہندن اور قام اليوم ہندن مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ کس کو سمجھ نہیں آئی وہ بولے، سمجھ آ گئی اس کی؟ مٹائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک اور صورت مؤنث حقیقی کے ساتھ ملائیں، کس کے؟ یعنی اسے الگ بیان نہ کریں، اسے الگ بیان نہ کریں کیونکہ وہ غیر حقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو؟ فاعل کی ضمیر ہو، فاعل کی، ادھر تھا مؤنث حقیقی تو جس کی ہو یا فاعل ظاہر ہو یا فاعل کی، فاعل مؤنث حقیقی کی۔ اب یہ ہے کہ مؤنث حقیقی فاعل کی ضمیر ہو، اس کی ہو، اس کی ضمیر ہو، ہاں اس میں کیا سکتے ہو؟ فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو، ادھر تھا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، اسے آپ نے پڑھا کہ فعل کو کیا کریں گے؟ اگر فصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو مؤنث لانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو تو وہاں بھی فعل ہمیشہ مؤنث لائیں گے، فعل جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے الشمس، الشمس طلعت، اب دیکھو یہ ہی ضمیر کس کی ہے؟ تو یہ مؤنث غیر حقیقی نہیں، تو مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے کہ فاعل ہے؟ فاعل تو یہ بن جائے گا، یہ اندر فاعل آیا، یہ فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے، یہ فاعل مؤنث غیر حقیقی کی، اس صورت میں فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، فعل کو جیسے آپ نے مؤنث حقیقی میں پڑھا اسی طرح مؤنث غیر حقیقی، ادھر دو صورتیں پڑھی تھیں، فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی کا یا فاعل ضمیر ہو، ان دونوں میں ادھر فاعل ظاہر نہیں، فاعل ظاہر میں تو مذکر بھی آئے گا مؤنث بھی آئے گا، فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل ظاہر تو اس کے لیے مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی، لیکن فاعل ظاہر نہیں بلکہ فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو، تو جیسے فاعل مؤنث حقیقی کے لیے فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے، ہمیشہ لائیں گے، اس لیے اس طرح اس کا بھی لائیں گے، اسے اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ قامت ہندن پڑھا تھا، الشمس طلعت پڑھو، الشمس، یہ صورت یاد رہے گی، چلو یہ تو ہو گئی ہمیشہ کی، اب اسے مٹاؤ، سمجھ آ گئی؟ اب اس کے اوپر
فاعل ظاہر، فاعل مؤنث غیر حقیقی، فاعل ظاہر غیر مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل مذکر اور مؤنث، مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، دونوں لا سکتے ہیں۔ طلع الشمس، مطالعہ بڑی جلدی بولو گی، مطالعاتی وہ تمہارا شمس نکلے گا تو فعل ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح فاعل ظاہر، فاعل جمع مکسر ہو، فاعل ظاہر مکسر ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتی ہیں اور فعل کو، یہ دو صورتیں ایک جیسی ہوئی گی نہیں، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، وہ جمع مکسر ہے۔ اب اس کے نیچے آپ کہہ سکتے ہو قام الرجال، قامل اور قامت الرجال، یہ میں نے بڑا آسان کر کے لکھ دیا آپ کو، آسانی ہو، میں نے مؤنث حقیقی کی اور غیر حقیقی کی صورت کو ملا دیا، کیا کر دیا؟ مؤنث حقیقی میں نے کہا فاعل ظاہر ہو یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لانا ضروری ہوگا، اگر کوئی کلمہ فصل کرنے والا نہ ہو، اگر فصل کرنے والا ہو تو جائزہ مذکر مؤنث دونوں لانا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مؤنث غیر حقیقی کی بھی مثال دے دی، کب؟ جب غیر مؤنث حقیقی کا فاعل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو اس کے لیے بھی فعل مؤنث لائیں گے۔ ان کو اکٹھا جوڑ دیا، اکٹھا جوڑنے کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ مؤنث غیر حقیقی، مؤنث حقیقی ہو اور فاعل ظاہر ہو، فاعل تو پھر مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جمع مکسر بھی لگا دیا کہ جمع مکسر فاعل ظاہر ہو، کیا ہوں؟ فاعل ظاہر ہو تو اس کے لیے بھی دونوں طرح فعل آ سکتے ہیں، قام الرجال، قامت الرجال۔ اب تیسری صورت رہ گئی، کم فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، کیا ہوں؟ جمع مکسر کی، یہ سمجھ آ گئی ظاہر کی، ایک اوپر صورت ملائی نیچے دو، یعنی میں نے کتنی صورتیں بنا دی ہیں؟ دو صورتیں بنائی ہیں، کتنی بتائیں؟ ایک مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی میں فاعل ظاہر بھی اور فاعل پوشیدہ بھی، وہ بتا دیا، اور مؤنث غیر حقیقی میں فاعل ضمیر پوشیدہ تو اس کا فعل مؤنث لانا۔ اس کے بعد دوسری صورت جو بتائی فاعل مؤنث غیر حقیقی ظاہر، اس میں بتایا مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اب اس کی تیسری صورت جمع مکسر کی، فاعل ظاہر پھر مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو پھر ایک ہی صورت اب رہ گئی، جمع مکسر جب فاعل جمع مکسر کی کیا ہو؟ ضمیر ہو، فاعل جمع مکسر کی جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل واحد مذکر بھی اور واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب اور جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اس طرح فعل واحد مذکر بھی لا سکتی ہیں اور جمع واحد مؤنث بھی لا سکتی ہیں اور جمع مذکر بھی، آپ دیکھو فعل واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی، جمع بھی دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جیسے الرجال، اب دیکھو نا فاعل ظاہر نہیں، قامت الرجال، آپ دیکھو فاعل کی ضمیر اس کے اندر جمع مکسر کی ضمیر، تو جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہوگی تو پھر فعل دو طرح آئے گا، واحد مؤنث یا جمع مذکر۔ الرجال قاموا، الرجال قاموا، اس کی سمجھ آ گئی؟ اس کو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی کہ دوبارہ دہراؤں؟ جس کو نہیں آئی وہ بولے، آپ پھر ایک دفعہ خلاصہ سن لو، پھر آگے اس کی وضاحت میں پھر جانے لگے ہیں۔
ہمیشہ سے میں رکھنا ہے فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل ظاہر، فاعل ضمیر۔ فاعل ظاہر تو ظاہر ہے، فاعل ضمیر کی دو قسمیں ہیں، بارز مستتر۔ بارز ماضی کے 12 صیغوں میں فاعل ضمیر بارزی ہوتی ہے، یہ ساری۔ دو میں جائز الاستتار، دو میں اس کا چھپا رہنا واجب نہیں، کبھی فاعل ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتی ہے۔ مضارع میں 12 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، 14 کتنے 5 صیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے، مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن پہلے دو میں وہی جائز الاستتار اور 3 میں واجب الاستتار، 9 میں ضمیر بارز ہوتی ہے، وہ فاعل بن رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ 12 صیغے چاہے مضارع چاہے ماضی کی ہوں، فاعل ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے۔ لیکن مضارع میں 3 میں پوشیدہ رہنا واجب ہوتا ہے، باقی 9 میں بالکل سامنے الف واو یہ سامنے رہتی ہے، نون ضمیر یہ سامنے رہتا ہے، یہ اس کے فاعل بنتے ہیں۔ تو جب یہ تو واضح ہو گیا، اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ تو اس کا ہے جب ساتھ ضمیر نہیں ہے، جب ساتھ ضمیر نہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ فاعل ظاہر نہیں، فاعل ظاہر نہیں، تو اس کے مطابق ہی فعل آنا پڑتا ہے اس کے۔ اگر فاعل ظاہر ہوگا تو بھی تو مسئلہ ہی نہیں، جب فاعل ظاہر ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو فعل تو واحد ہی لائیں گے۔ مسئلہ تو اب بنتا ہے جب فاعل ظاہر نہیں ہوتا، جب یا فاعل ظاہر تو ہوتا ہے لیکن وہ مونث حقیقی غیر حقیقی کی بات آ جاتی ہے، جمع مکسر کی آ جاتی ہے، تو پھر یہ عربی ہے نا، ہمارا تو نہیں کہ ہم جیسے چاہیں وہ فعل لے آئیں، پھر ہم اسلوب عرب کے مطابق ہی اور گرامر کے مطابق ہی فعل لائیں گے اس کے۔ تو جب فاعل بارز کی تو ختم ہو گیا، فاعل ضمیر مستتر ہو کیا ہوں، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 صیغوں میں کیا ہے وہ پوشیدہ، کتنے میں، اور باقی 3 مضارع کے واجب الاستتار، اور باقی 9 صیغے مضارع میں ظاہر اور ماضی کے 12 صیغوں میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 12 صیغوں کا فاعل پکا، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، فاعل پکا ہے، ان کے ساتھ یہ کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الگ بات ہے کہ مضارع میں 3 میں اندر ہوتا ہے، 9 میں ظاہر ہوتا ہے، اور ماضی کی 12 میں ظاہر ہوتا ہے، باقی 2 کا کچا، 2 کا کچا اس لیے کہتے ہیں کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی ضمیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بات تھی کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل کیسا لائیں گے؟ ہم کہیں گے فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، یعنی فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، فاعل جمع کے لیے فعل جمع لائیں گے۔ یہ 2 بات ہوگی۔ اب اگلی صورت تھی جو میں نے بتائی آپ کو سب سے پہلے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل بولو فاعل اور ظاہر ہو، اور نمبر 2 فاعل مؤنث حقیقی ہو ظاہر نہ ہو، یعنی ضمیر ہو۔ کیا کہوں اور آسان کر دیا، فاعل مؤنث حقیقی تو ہے لیکن ظاہر بلکہ کیا ہے ضمیر ہے۔ نمبر 3 فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے، فاعل وہ بھی ظاہر نہیں، وہ بھی ظاہر نہیں۔ ان تینوں صورتوں میں فعل کو واحد مؤنث لانا پڑے گا اور ہمیشہ فعل واحد مؤنث آئے گا، فعل کیا آئے گا، مجھے بولو، یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے قامت ہندن، ہندن قامت، یا ضربت ہندن، یا ہندن ضربت، اور الشمس طلعت، الشمس، کیونکہ یہاں بھی فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے، الشمس طلعت، سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر اس کے درمیان کوئی فرق کرنے والا کلمہ آ جائے تو پھر مذکر بھی لا سکتے یا مؤنث بھی لا سکتے، پھر جیسے ضربت اليوم ہندن، قامت اليوم ہندن، سمجھ آ گئی؟ یا تو اب اس میں فرق کرنے والا کلمہ آ گیا تھا نا، اب قام اليوم ہندن، قامت اليوم ہندن، ضرب اليوم ہندن، ضربت اليوم ہندن، ضربت اليوم، پھر کوئی ضروری نہیں کہ فعل واحد مؤنث لایا جائے، یہ تب ہے جب ان کے درمیان کوئی کلمہ فرق کرنے والا نہ ہو۔ اس صورت کی سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد آ گیا تھا مؤنث غیر حقیقی فاعل ظاہر، کیونکہ ضمیر کی بات اب ہم نے ختم کر دی۔
آپ کہیں گے فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے اور ظاہر ہے، اور کیا ہے؟ تو اب فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ فعل طالع الشمس، طالعت الشمس، الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے اور جو کو فاعل ظاہر ہے، ضمیر تو نہیں نا، اب طالع الشمس، طالعت الشمس دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اسی طرح فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، فاعل ظاہر ہو اور کیا ہو؟ جمع مکسر، تو جس طرح طالع الشمس، طالعت الشمس پڑھا ہے، اس طرح اس کا بھی مذکر مؤنث لے آؤ فعل قام الرجال، قامت الرجال، قام الرجال، مشکل ہو گیا۔ اب پیچھے رہ گیا فاعل ظاہر جمع مکسر ہوا، اب ہم کہیں گے فاعل ضمیر جمع مکسر ہو، جمع مکسر کیا ہو؟ فاعل ضمیر ہو، کس کی؟ جمع مکسر کی، یہ مطلب ہوتا ہے فاعل ظاہر جمع مکسر کی ضمیر ہو، تو پھر کہتے ہیں دو طرح فعل لائیں گے، واحد مؤنث یا جمع مذکر۔ واحد مؤنث الرجال قامت، الرجال، اور الرجال قاموا، الرجال، اور یہ یاد رکھنا ہے یا مؤنث حقیقی کی بات ہو رہی ہے، یہ نوع انسانی سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ یہ نہ کہ اونٹ کے لے کے مثال آپ کو کہ دیکھیں یہاں مطابقت نہیں ہوئی، کبوتر کے لیے آئے، اس کے لیے آئے، اس کی مثال دیں ہمیں، کبوتر یا اونٹنی کی، اس کے لیے مذکر کا آیا ہو، تو اس میں مذکر آ جائے تو کہیں دیکھو وہاں فاصلہ بھی کوئی نہیں، تو آپ نے کہا یہ جو مؤنث حقیقی کی بات ہو رہی ہے یہ نوع انسانی سے ہو رہی ہے، تو نوع انسانی سے ہوگا تو پھر فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، اور اگر یہ جانور ہو جائے، پرندے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ مطابقت ہے پھر کہ فعل مؤنث لایا جائے، وہ بھی اس کی بھی مثال دی جائے گی۔ اتنی آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ کدھر سے بات چلی تھی ہماری؟ وما قدر اللہ حق قدری، حق تو قدرو، اب سمجھ آئی؟ اب یہاں دیکھو ریحان صاحب، اب بتاؤ یہاں فاعل ظاہر ہے یا فاعل ضمیر ہے؟ شاباش، فاعل ضمیر کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی ہیں؟ پہلے